بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستو، جنت البقیع وہ ایسا قبرستان ہے جس کا نام سن کر ہی انسان کو جینے کی بجائے مرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں، یہ مزارات مبارک اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے ہیں، جن میں پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی احاطے میں دفن ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیاں حضرت بی بی زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما یہاں پر آرام فرما ہیں۔ تو دوستو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبر مبارک کے ساتھ سے آئیں گے، تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات امہات المومنین، جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا، اور حضرت صفیہ بنت الحی بن اخطب رضی اللہ عنہا، اور جناب ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا۔ تو ان کی مزارات مبارک انہی کے ساتھ میں موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات حضرت میمونہ بنت الحارث، جو کہ مکہ مکرمہ میں آپ تقریباً حرم شریف سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ کے راستے میں آرام فرما ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جنت المأویٰ میں مدفن ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو نشاندہی کی تھی، سب سے پہلے جو مزارات مبارک ہیں اہل بیت علیہم رضوان اللہ اجمعین کے مزارات مبارک ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے، اور ان کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ امہات المومنین کی مزارات مبارک یہ یہاں پر ہیں۔ تو اس قبرستان میں کم و بیش تقریباً 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں۔ اور یہ جو میں مزارات مبارک اب دکھا رہا ہوں، یہ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی، اور حضرت ابو سفیان کی قبر مبارک ہیں۔ اور اسی احاطے میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، ان کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے، اور حضرت شیخ القرآن نافع بن عبد الرحمن، ان کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے۔ دوستو، جنت البقیع میں سب سے پہلے جو صحابی مدفن ہوئے، ان کا نام حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، وہ پہلے عظیم صحابی تھے، جن کی قبر پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قریب ایک پتھر بطور نشانی رکھا، اور قبر پر پانی چھڑکا، اور حکم دیا کہ ان کی قبر پر ثوب یعنی چادر نما کپڑا بچھا دیا جائے۔ حضرت عثمان بن مظعون تاریخ اسلام کے وہ پہلے عظیم صحابی تھے جن کی قبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر چڑھائی۔ تو دوستو، جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بقیع کے قبرستان میں اہل بیت علیہم السلام میں سے کئی ہستیاں اور کئی صحابہ، زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر کئی عظیم شخصیات مدفون ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے 12 اماموں میں سے 4 ائمہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امام باقر علیہم السلام یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اور دوستو، یہاں پر مادر گرامی سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اور امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ جناب ام البنین علیہم السلام، امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ارجمند جناب محمد بن حنفیہ علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ سامنے مزارات مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ اصحاب حرہ جس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، یہ یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اور دوستو، اسی قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جناب صفیہ بنت عبد المطلب
اور جناب عاتقہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ یہیں پر آرام فرما ہیں، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے جناب محمد بن زید، جناب اسماعیل بن صادق علیہ السلام، جناب مقداد بن عمرو، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب زید بن ارقم، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی 2 بیویاں، جناب حمیدہ، جناب رقیہ، اور جناب عبد الرحمن، جناب حسن مصنع، جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ دوستو حضرت حسان بن ثابت کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام وصول کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی حضرت جناب جعفر بن حسن، جناب سہل بن السعد السعدی، جناب اسامہ بن زید، ان عظیم ہستیوں کے علاوہ ہمارے شہر داجل کو اللہ پاک نے بھی نوازا ہے، اور یہاں پر 2 سخی حاجی نظر درزی صاحب، جنہیں ہم سب ماما نظر کہتے تھے، وہ یہیں پر آرام فرما ہیں، اور دوسرے ہمارے شہر کے سخی جناب حفیظ احمد داجلی صاحب وہ بھی یہیں پر دفن ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے۔ اور یہاں پر ہمارے شہر کے ایک تیسرے غریب مزدور چاچا گل محمد کٹانہ، وہ بھی یہیں پر اللہ پاک نے ان کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہم کو بھی جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو جنت البقیع میں دفن ہونا خوش نصیبی ہے۔ یہاں پر دفن ہونے والے ظاہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو قرب کے ساتھ موجود ہیں، اور قیامت میں سب سے پہلے اٹھائے جانے والے قبور میں سے جو افراد اٹھیں گے، سب سے پہلے جنت البقیع میں سے افراد اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان حشر میں جائیں گے۔ دوستو ابھی میں جا رہا ہوں، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزارات مبارک سامنے آپ کو جہاں پر لوگ نظر آ رہے ہوں گے، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک۔ اس سے پہلے جو ہے میں جا رہا ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی طرف۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو قبر مبارک ہے، اس کے بالکل دوسری سائڈ میں، ایک تو سائڈ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، دوسری سائڈ میں جو ہے دیوار کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک بھی اسی احاطے میں ہے، لیکن اس کو جو ہے بند کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی تعمیر ہو رہی ہے یا اس کے کوئی اور بھی اسباب ہیں، اللہ عالم۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اگر حاضری نصیب ہوئی تو آپ کو وہاں پر بھی جا کر زیارت کراؤں گا۔ تو ابھی ہم چل رہے ہیں، یہ سامنے جہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، اسی دیوار کے ساتھ میں لاسٹ میں جو ہے وہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ جو کہ والدہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہیں، ان کی قبر مبارک، اور حضرت سعید خدری جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، ان کی قبر مبارک وہیں پر ہے۔ اور یہ میں سامنے جہاں پر چل رہا ہوں یہ وہ ہستی ہیں پاک بی بی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہیں۔ اللہ پاک سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے صدقے میں ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین یا ربنا کریم۔ تو دوستو جیسے یہ آپ مزار مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی۔ اچھا دوستو یہاں پر میں ایک آپ کو بات بتاؤں، وہ میرا دل ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ آپ سے میں بات کروں۔ دیکھیں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بھی لے کے گئیں۔ میں نے ایک ویڈیو وہاں پر بھی بنائی ہوئی ہے، بلکہ 2-4 مرتبہ کافی دفعہ جانا ہوا ہے۔ تو میں جب بھی جاتا ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں میں، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا وہ گھر مبارک ابھی جو کہ مسمار کیا ہوا ہے، وہاں پر کچھ نشانات باقی ہیں۔ پچھلے مہینے بھی میں گیا تھا وہاں پر، ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی۔ بس وہاں پر جا کر نا ایک دل عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ وہاں پر جا کر سلام عرض کرتا رہتا ہوں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بہت ہی عظیم بابرکت ہستی ہیں، سبحان اللہ جی۔ تو دوستو یہ مزار مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، جہاں پر آپ کافی سارے دوست آئے ہوئے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے۔ تو دوستو ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پر حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں ایک جو ہے نیزہ دیا، آپ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عثمان اس کو جتنی دور پھینک سکتے ہو پھینکو۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ نیزہ اٹھا کر وہیں سے مسجد نبوی سے اٹھا کے پھینکا، تو یہاں پر جہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے یہیں پر آ کر گرا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان یہ جہاں پر، تو دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نیزہ جہاں پر پھینکا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہاں پر عثمان تمہارا نیزہ گرائے ہے اس کے درمیان میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے اللہ پاک ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان، یہ دیکھیں آپ یہاں سے فاصلہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی درمیان میں جو جگہ ہے، اتنے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جنت البقیع کو خرید کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کیا تھا۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر تشریف لائے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور فرمایا تھا عثمان یہ جنت البقیع کی جگہ جو ہے اس کو جا کر دیکھ لو۔ تو حضرت عثمان غنی روایات میں ہے کہ یہودی کے پاس گئے اور ان سے یہ جنت البقیع کی جو زمین تھی خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے جو ہے زمین خرید کر مسلمانوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان میں نے کہا تھا تمہیں یہ زمین دیکھ کے آؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو پسند آئے اور وہ یہودی کے پاس رہے یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عظیم ہستی ہیں، صحابی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ کی خدمتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو اتنی دیر میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا جو ہے تھوڑا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کپڑا مبارک جو تھا اس کو نیچے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے مسکراتے ہوئے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاشقوں کا ایک طرز عمل۔ تو آپ نے عرض کی کہ عثمان جیسے ہی آئے ہیں تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور کپڑا مبارک بھی اوپر کر لیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان وہ ہے جسے پر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو مجھے شرم آئی کہ میری جسم کا ایک حصہ جو ہے ظاہر ہوا تھا، تو عثمان غنی کے آنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی اتنے حیادار تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ اچھا دوستوں میں کچھ چیز آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ ہمارے ہاں جیسا کہ قبرستانوں میں لوگ آج کل کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قبروں کو سیدھا رکھنا چاہیے، قبروں کو اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں جنت البقیع کی قبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو جنت البقیع میں قبر بھی ایسی ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ہیں۔ تو یہ جو میں قبور آپ کو دکھا رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے آپ کو نشاندہی کی تھی، یہ سب سے پہلے جہاں پر یہ امہات المومنین کی قبور مبارک یہ اس سائڈ سے میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ جانے کے ٹائم میں اس ٹائم میں راستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا، میں نہیں دکھا سکا تھا۔ اور واپسی میں جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک سے میں واپس آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر انور پہ پھر ایک دفعہ آنے کو دل چاہا اور ان کی خدمت میں یہ سلام میں نے بھی عرض کرنے کی کوشش کی۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو سوہنے دا جھولا جھولے دیوی ہو سے، حلیمہ میں تیرے
مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے۔ دوستو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نماز فجر کا بعد کا وقت ہے، تو دل نے چاہا دوبارہ جا کر سیدہ کائنات پاک بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن مجتبیٰ، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام جعفر الصادق، امام باقر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں، آپ کی بیٹیوں کے سلام اور امہات المومنین کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے دوبارہ جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کی مزار مبارک پر دوبارہ حاضری دوں۔ دعا ہے رب کائنات ان حاضرین کی حاضری قبول و مقبول فرمائے، اور جنت البقیع میں مدفن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین اور دیگر مسلمانوں کے صدقے میں ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان جو جہاں پر بھی مدفن ہیں سب کے اللہ پاک قبور کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا ربنا کریم۔ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزارات مبارک، میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا، یہ قبور دیکھیں جیسے اوپر بنی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، انڈیا میں تو نہیں معلوم، پاکستان میں ہمارے ہاں قبر ایسے بناتے ہیں، تو کافی سارے آج کل جیسے فتنے اٹھے ہوئے ان میں ایک یہ فتنہ بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ سامنے مزارات مبارک اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین اور سیدہ کائنات پاک بی بی فاطمہ الزہرا ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الغمت وکاشف الغمت ومول النعمت محمد و آلہ و اصحاب وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جیسے لوگوں نے ایک فتنہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جی قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے، قبریں بس الگ الگ سے مسالک جیسا کہ جنم لے رہے ہیں، تو اسی حساب سے فتنے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کائنات سب فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک کامل ایمان نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور دیگر ائمہ کی محبت، اولیاء عظام کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمارے آباء و اجداد جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی جنت البقیع میں مدفن صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین اور دیگر مسلمانوں کے صدقے میں ہمارے آباء و اجداد جہاں پر بھی ہیں، جو مسلمان جہاں پر مدفن ہیں، ان کی رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے شان کے صدقے میں، اس خوبصورت مناظر کے صدقے میں، اس خوبصورت گنبد خضرا کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا ربنا کریم۔ تو دوستو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا یہاں پر قبر مبارک میں نے چلتے ہوئے کل مجھ سے رہ گئی تھی، حضرت ابراہیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اور ان کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سب سے پہلے جو اس قبرستان میں دفن ہوئے تھے صحابی، ان کا نام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قبر مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشانی کے بطور ایک پتھر بھی رکھا تھا اور چادر بچھانے کا حکم بھی دیا تھا، اور اسی کے ساتھ جو ہے انصار میں سے صحابی جو ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کی بھی قبر مبارک حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے، وہاں پر بھی آپ جو ہے چل کر زیارت کریں گے۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جنت البقیع میں آنے کا، میں نے جیسے پہلے کی آپ کو بتایا جنت البقیع ایسا قبرستان ہے جہاں پر جس کا نام سنتے ہی دل جینے کی بجائے مرنے کو کہتا ہے۔ جنت البقیع کی خوشبو میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کیا ہے۔ جنت البقیع میں ایسے لوگ، ایسی عظیم ہستیاں موجود ہیں جن کے پہلو میں دفن ہونے والے زہر ہے، دنیا میں ہی آرام، اور جب تک قیامت آئے گی تب تک آرام میں، باغوں میں ایک باغ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہاں پر جنتی ہیں 10,000 صحابہ کرام کم و بیش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، امہات المومنین کی قبر مبارک ہے، ان کا قرب نصیب ہو۔ اور یہ دیکھیں خوش نصیب کا ایک جنازہ آ رہا ہے، یہ بھی جنت البقیع میں دفن ہونے والے خوش نصیب افراد۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کسی مردہ کو دیکھو تو چوتھا کلمہ پڑھو گے تو آپ کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں اللہ پاک اتنے گناہ آپ کے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ جی۔ یہ دیکھیں مسلمان کا جنازہ دیکھنا اور اس کو یہ خواہش کتنی ہے سب کی، دیکھیں کہ ہم اس کو کندھا دے سکیں، ہر کوئی بھاگ بھاگ کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ یہ جی مزار مبارک جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو، یہ حضرت ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، ان کی قبر مبارک، اور اسی کے ساتھ میں ہی حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی اسی احاطے میں ہے۔ تو دعا ہے رب کائنات ہماری یہ حاضری قبول و مقبول فرمائے، جنت البقیع کے صدقے میں، جنت البقیع والوں کے صدقے میں ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا ربنا کریم۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں میں نے بتائی تھی، یہ ان کی قبر مبارک ہیں، یہ جنت البقیع کے احاطے کے ساتھ میں۔ الحمدللہ آج کی حاضری ہوگی، ابھی چلتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی طرف۔ سبحان اللہ جی، خوبصورت منظر مسجد نبی شریف کا، جنت البقیع سے آتے ہوئے دعا ہے رب کائنات پیارے آقا کے صدقے میں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا فضل و کرم جاری و ساری رکھے، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، ہمارے آباء و اجداد عالم اسلام میں جو جہاں مسلمان ہیں سب کی خیر فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، یا رحمۃ للعالمین انت شفیع المذنبین، ادرک لنا یوم الحزین فضل وجود والکرم، فضل وجود والکرم، یا رسول اللہ کر یاری صلی اللہ پڑھا لکھواری۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں